بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب کلاس روم۔ آج ہماری علاقائی بیٹھک میں ہمارے بہت ہی پیارے اور معزز مہمان جناب شراز صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس شو میں۔ بہت شکریہ۔ موجودہ دور انشاءاللہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن وہ سیاسی بچہ ہے۔ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا وابستہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چونکہ یہ ہری ٹینی کی مانند ہوتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی بڑی زبردست انداز میں برین واشنگ کرتے ہیں جی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان کو یوز کریں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں، یا یہ جو سیاسی وابستگی ہے یہ انہیں کس ایج میں جا کے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے کویسچن میں ہی ایک چیز مینشن کر دی ہے برین واشنگ کی۔ تو جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس چھوٹی ایج میں آپ کو جو بھی ذہن میں بٹھا دیا جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب تک آپ 22 یا 24 اس ایج میں 25 تک نہ پہنچیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے انالیسز لازمی کریں ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی کا، لیکن کسی ایک پارٹی کو بالکل ڈیفینڈ کرنا یا ڈیفینڈ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خصوصاً پھر بچوں کی ایج میں اس میں اگر آپ سیاسی وابستگی اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوز ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ کا برین واش جس سائڈ پہ کیا جائے گا وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا اور مستقبل میں وہ آپ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے لوگ پھر انہی بچوں کو جیسے چاہیں گے وہ استعمال کریں گے۔ وہ ملک کے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نقصان کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر نوجوان آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ان کو مستقبل میں امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، اس میں اس کی وجہ تو آپ پہلے دیکھیں نا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ کرپشن کی سائیڈ ہے نا، یعنی کہ نوجوان جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اگر ایگزامز میں بھی یہ چیزوں کو کلیئر کر جائیں تو ہمارا جو انٹرویو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکوک ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے مشکوک پھر وہی رہ جاتا ہے۔ ایگزام میں اگر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے تو پھر انٹرویو میں اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی انٹرویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنے مارکس ان کو آبٹین کروانے ہیں، تو پھر ایشو انٹرویو والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ جی کرپشن والی سائڈ جو ہے یہ ہمارے ٹیلنٹ کو تباہ کر رہی ہے۔ جی ہم ابھی آپ باہرلے ملکوں میں دیکھیں یا پھر جتنی بھی پروڈکٹس دیکھیں، پاکستانی ہمارے ٹیلنٹڈ باہر کی کمپنیز کے ساتھ کام کر کے کتنے مزے مزے کے پروڈکٹس تیار کر رہے ہیں، وہی اگر پاکستان ان پہ توجہ دے تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا ہی اثاثہ بنے گی۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یورپین کنٹریز میں بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، تاکہ وہ جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا کام خود سٹارٹ کر سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے جس میں کچھ گمنام ہیروز بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ چکڑالہ کو تحصیل بناؤ تحریک کے صدر ہیں غالباً۔ ایک ایسی تحریک تھی کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی سیاسی تھے وہ سب اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن وہ جو گول تھے میرے خیال میں وہ اچیو نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور دوسرا، ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ایک بہت بڑی تعداد میں، وہ بھی آپ کے مشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، یا آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں ایک تو وہ جو یکجہتی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ہوئی ہے اس کی کامیابی پہ بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا جو ویژن تھا وہ اس ٹائم پہ جو حالات بنے ہوئے تھے کہ داؤد خیل کو تحصیل بنایا جا رہا تھا اور اس میں چکڑالہ کو شامل کیا جا رہا تھا، تو اس کے ریسپانس میں ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ متحد ہوئی تھی، لیکن اس کا جو گول اس ٹائم پہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ ہم نے کسی اور تحصیل کا حصہ نہیں بننا، ٹھیک ہو گیا، اور اس یکجہتی کا مقصد پھر صرف یہی رکھ دیا گیا کہ ہم نے کسی اور تحصیل کا حصہ نہیں بننا، حالانکہ اس کا چکڑالہ کو تحصیل بنایا جائے، اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس اول تو ہمارا کام بھی وہی ہے چکڑالہ کو تحصیل بناؤ تحریک کا، بس ہمارے ویژن میں صرف یہی ڈفرینس ہے کہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور تحصیل کا حصہ بنیں، یہ تو کسی کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا، وہ ہمارے ساتھ جس سائڈ پہ بھی اگر وہ ہمیں کھینچے تو یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسرا، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یکجہتی پہ یہ لوگ سارے متحد ہو کے انہوں نے تحصیل کے لیے اپنی یعنی کہ علاقے کو ڈیفینڈ کیا اور اس عذاب سے بچایا جو اس ٹائم پہ پیدا ہو جاتا اگر وہ تحصیل میں ہمیں شامل کر لیتے تو اسی طرح ہم یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور تمام نوجوانوں کو کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ فرض کریں میں صدر ہوں تو یہ برائے نام ہمارے یعنی کہ عہدے ہیں، اس کو یہ ایک تنظیم بنانے کے لیے بیسک مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی
اس مقصد کو اس میں کچھ بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جس پہ ہم سارے یعنی کہ اکٹھے ہو کے چل سکیں, کیونکہ یہ ایک واحد مقصد ایسا ہے میری نظر میں جس پہ ہمارا پورا تھانہ چکرالا جو ہے متحد ہو کے آگے چل سکتا ہے. بالکل ایسے. تو باقی جو نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے, تو اس کی وجہ میرے خیال میں کہہ لیں یا ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس میں بڑے لوگ بھی شامل ہے, لیکن وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اب مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں پسند کرتے, لیکن بہرحال وہ اس تحریک کا حصہ نہیں. دیکھیں ابھی جو ہمارے علاقے میں فی الحال جو ہے نا سیاست وہ اس طرح سے چل رہی ہے کہ وہ گروپس کے اندر ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہیں. پڑھے لکھے طبقے بھی مثلا جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ شروع سے برین واش اگر کر دیا جائے بچوں کو تو وہ پھر نہیں چھوڑتے اس چیز کو. ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ جس بندے پہ کوئی تکلیف گزرتی ہے وہ تو ہماری اس تحریک کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے, لیکن جس پہ نہیں گزرتی وہ اپنی اسے ابھی تک یوں سمجھ لیجیے احساس نہیں ہو رہا ان کو بھی, کیونکہ جو تکلیف گزرتی ہے لوگوں پہ ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں جی. تو چلیے کچھ لوگ شاید اس کو سیاست کا رنگ بھی دیتے ہیں کہ دراصل یہ تحریک جو ہے یہ تو نام ہے, لیکن اصل میں یہ لوگ اپنا فیم چاہتے ہیں یا سیاست چمکا رہے ہیں. کیا ایسا بھی کچھ ہے یا غلط باتیں؟ میری جو علاقے میں کنٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی ہے وہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوئی تھی, لیکن جو میں چیزوں کو سمجھتا گیا ہوں ہمارا بیسک مقصد یہ بنتا گیا کہ ہم نے صرف ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. جب میں نمل میں تھا تو بھی جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا نمل ویلفیئر آرگنائزیشن کا, ہمارے ایک دوست عبد الوحید ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو اس میں بھی ہم نے صرف یہی کیا ہے کہ علاقے کے اسکولوں میں جا کے جو ہے ہم نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں. پھر کورونا آ گیا, کورونا کی وجہ سے چونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز جب سٹاپ ہو گئیں تو ہم نے جو بچے تعلیم میں فائنینشلی ایشوز فیل کر رہے تھے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ لوگوں کو شاید اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا, لیکن ہم اس چیز کو پبلک بھی نہیں کر رہے. اگر ہمیں فیم چاہیے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم کچھ اسٹارٹ اپس لینے کا سوچ رہے ہیں, لیکن ابھی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے, صرف گنے چنے چند لوگوں کو آئیڈیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فیم لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. مجھے یہ غلط فہمی, ہاں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. شاید میری ایجوکیشن کی وجہ سے مجھے آصف حجات بلوچ جو کہ اس تحریک کے بانی ہیں اور ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں وہ 10 سالوں پہ آپ نے آصف حجات بلوچ صاحب کا ذکر کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہے, کچھ شکوے بھی میں آپ سے شیئر کر لوں تو بہتر رہے گا تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی وہ مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے کہ اس تحریک میں بہت سارے ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کی قربانیاں ایفرٹس ہیں لیکن وہ پس پردہ چلے گئے. آج سکرین پہ کچھ نئے لوگ ہیں, کچھ صدر ہیں, کچھ مطلب جو نئے نامز ان کو دے دیے گئے ہیں, عہدے دے دیے گئے ہیں, لیکن جن کی ایفرٹس ہیں جو ہیروز ہیں گمنام ہو گئے اور پس پردہ چلے گئے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بھی کیوں انہیں فراموش کر دیا گیا؟ انہیں فراموش نہیں کیا گیا, اس سب کچھ کے پیچھے بھی ابھی تک بھی وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ صرف فیس چینج کر رہے ہیں, وہ فرنٹ پہ علاقائی لوگوں کو آنے دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ویژن یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ ساتھ ہی ہیں. یعنی کہ جو بھی ہماری تحریک کا آغاز ہوا تھا یہ عہدے بھی انہوں نے ہی ڈیوائڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی پرانے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک علاقائی لوگ آگے نہیں آئیں گے تو یہ تحریک کامیابی کی طرف نہیں بڑھے گی. یعنی کہ علاقے کے لوگوں کو اگر کور کرنا ہے تو وہاں کے لوگ اس چیز میں نوجوان کیا تھے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. جی جی. تو ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے یا وہی روایتی انداز ہے کہ جی اپنے علاقے کے جو وڈیرے ہیں ہم نے نہیں ووٹ دینے اور یہی ہماری ترقی کے ضامن ہے, یہ کامیاب ہوں گے تو ہماری تقدیر بدلے گی ورنہ ہم ویسے کے ویسے رہیں گے, ہم خود کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اس میں ایک جو میری نظر میں ایک ویلڈ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ سیاست میں آگے کون لوگ آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. شروع سے جو لوگ آگے تھے ابھی تک وہی لوگ آگے ہیں, کوئی نیا بندہ آگے آنے کو ریڈی نہیں ہے. اس کی وجہ علاقائی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, ان کو روب دبدبہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے سے سیاست میں ہے, یہ بھی چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال میں ابھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کافی زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک مکمل طور پر نہیں آئی کیونکہ جو ہولڈ ہے وہ انہی پرانے لوگوں کا ہی ہے, کوئی نئی ایڈیشن نہیں ہو رہی ہے ہماری سیاست کے اندر. تو خیر یعنی کہ شعور تو آ رہا ہے, لوگ چاہ بھی رہے ہیں, تبدیلی بھی چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے تحصیل کے پلیٹ فارم پہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں, اس پہ بھی انہیں اسٹرانگلی تھوڑا سا ایگری کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن سیاسی طور پر بھی انہیں کوئی نئی جگہ ملے تو اصل میں ایک اور چیز بھی ہے
شاید اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خرابی کہاں پہ ہے، کہ ہم لوگ تعلیم بھی دے رہے ہیں، بچے جو ہیں ان کو تربیت ان کی جا رہی ہے، تعلیم دی، ساری چیزیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، ساری چیزیں، لیکن ہم لوگ لیڈر پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کافی عرصہ ہو گیا، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں ہمارے سامنے کوئی نیا چہرہ نہیں آیا۔ مطلب اکثر جو ہمارے لیڈر ہیں بھی صحیح، تو وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ وہ والا چورن بیچتے ہیں جو مارکیٹ میں بک رہا ہے، جس کے گاہک زیادہ ہے نا، وہ وہی چیز بیچیں گے۔ حالانکہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو مطلب جو چورن زیادہ چل رہا ہے وہی بیچے، بلکہ وہ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کو اس کے مطابق ان کی لائف چینج کرتا ہے، ان کی سوچ بدلتا ہے۔ تو ایسے لوگ مارکیٹ میں بہت نایاب ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک بات کریں۔ ابھی اس کی مثال یہ لے لیتے ہیں نا کہ لیڈر، فار ایگزامپل اگر ہم چکڑالہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیسلٹیز یہاں پہ بہت زیادہ کم ہیں، جس کی وجہ سے ہم تحصیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا اب تحصیل کے مطالبے کو پورا کروانے کے لیے کسی لیڈر، نوجوان کی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے۔ اور وہ نوجوان صرف یعنی کہ سوشل میڈیا تک تو کافی نہیں ہے، اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز چاہیے، اور ہمارے نوجوان اس کیپیسٹی میں شاید نہیں ہیں کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں، وہ دھرنے دے سکیں، ٹھیک ہے، اپنے مطالبات کو ہائر اتھارٹیز کے گیٹس تک پہنچائیں، وہاں پہ جا کے دھرنے دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور علاقائی طور پہ ہولڈ رکھنا بھی ضروری ہے، مطلب سپورٹ ہونی چاہیے، سپورٹ ضروری تبھی ہے، آپ آگے جا سکتے ہاں۔ ہیں۔ لیکن دھرنوں کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے بھی ہمیں مس یوز کیا جاتا ہے، یا مطلب ہمیں ٹرین ہی نہیں کیا گیا کہ احتجاج کا مطلب کیا ہے نا۔ ہم شاید روڈ بلاک کرنا، لوگوں کی زندگیاں جیرن بنانا، مطلب جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچانا، اس کو شاید احتجاج سمجھتے ہیں۔ چلیں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں، یا ہمارے جو یوتھ ہیں، خاص طور پر جو علاقے کے ہمارے نوجوان ہیں، انہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں علاقے کے لوگوں سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی مس یوز ہونے سے بچائیں، خصوصی طور پر، ٹھیک ہے۔ اور مس یوز، فار ایگزامپل اگر آپ نے دھکے کھانے ہی ہیں تو کم از کم آپ اپنے مفادات اور علاقائی جو تعمیر و ترقی ہے اس کے لیے دھکے کھائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو صرف مس یوز کیا جاتا ہے، دھرنوں میں بھی بلایا جاتا ہے، سیاسی دھرنوں میں، ان کو جلسوں میں بھی بلایا جاتا ہے، لیکن اس کی آؤٹ پٹ یہ ہوتی ہے کہ ان نوجوانوں کو نہ کچھ ملتا ہے اور نہ ہی علاقے کو کچھ ملتا ہے۔ بالکل ایسے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر دھکے کھانے بھی ہیں اور مس یوز بھی اگر ہونا ہے تو کم از کم اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے یوز ہو۔ بالکل، یعنی کہ باہر نکلنا ہے تو اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے نکلیں، اور خصوصاً سکولز کے اندر جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے جو آس پاس کی کمپنی ہے اس کو اچھا بنائیں، کیونکہ آپ کی جو شخصیت پہ ہے وہ آپ کے آس پاس لوگ کس طرح کے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ شیراز صاحب، آپ نے وقت دیا، تھینک یو، جزاک اللہ۔